الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ 13 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ چہارم علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ اسی نسبت سے آپ کی ذات کے حوالے سے چند نمایاں خصوصیات، آپ کے چند اوصاف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کی تربیت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنی تربیت کو دیکھتا ہے، اور بعض اوقات ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ میری تربیت کا اثر ہے۔ ہماری اولاد جب اچھے کام کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ میری تربیت کا اثر ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کی بڑے اچھے انداز میں تربیت کی ہے۔ یہ جملے ہم سب شکر میں اچھے انداز میں ادا کرتے ہیں۔ یہ ہماری تربیتوں کا اثر ہے، اور ایک تربیت حضور نے فرمائی ہے، اور حضور جن کی تربیت کریں ان میں کس طرح کا نکھار آئے گا، کیسی خوبصورت شخصیت بنتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہی چند ایک چیزیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب حضور نے تربیت کی تو تربیت کی بنیاد علم ہوتی ہے، کہ بندے کو تعلیم دی جائے، اس کے پاس علم ہو۔ حضرت علی کا علم کیسا ہے؟ ابن عساکر کی حدیث ہے، ہم سب معروف حدیث ہے، سنتے رہتے ہیں کہ حضور فرماتے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کہ جس نے مجھ سے علم سیکھنا ہے وہ حضرت علی کے در سے ہو کے آئے گا۔ پھر حضرت علی کی جب حضور نے تربیت کی، آپ نے علم سیکھا، تو کتنا علم اللہ نے عطا کیا، اس تربیت کا اثر کتنا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ قرآن کے ظاہر اور باطن، کہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ظاہر کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کی گہرائی میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، فرمایا یہ حضرت علی کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ حضرت علی قرآن کے ظاہر کے بھی عالم ہیں اور قرآن کے باطن کے بھی عالم ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑی خوبصورت سی بات فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی بات ہوتی، کوئی پیچیدہ چیز ہمارے سامنے آتی، اب اس کا حل ہمیں سمجھ نہ آتا تو پھر ہم تلاش کرتے۔ اگر اس مسئلے کا حل حضرت علی سے مل جاتا تو ہم اپنی تلاش ختم کر دیا کرتے تھے، کہ جب حضرت علی نے اس مسئلے کے بارے میں یہ کہہ دیا تو یہی حرف آخر ہے، یہی آخری بات ہوگی۔ اور یہی یہ انداز ہے، یہ کیوں تھا؟ حضرت علی کے پاس علم تھا، اور علم کتنا عطا کیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سارے صحابہ میں وہ واحد ہستی ہیں۔ آپ دعویٰ کیا کرتے تھے، اور دعویٰ کیا تھا کہ لوگو تم مجھ سے سوال کرو، لوگو تم مجھ سے سوال کرو، خدا کی قسم قیامت تک، خدا کی قسم قیامت تک جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں اس کا جواب بتاؤں گا۔
میں اس کا تمہیں جواب بتاؤں گا۔ یہ تربیت کا اثر ہے کہ اولاد میں، اپنے ماتحت میں سب سے پہلا علم آئے، علم کا شعور بھی پھر آنا چاہیے۔ تو علم کیسا عطا کیا گیا، علم کیسا حاصل کیا، علم کا مقام مرتبہ کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں علم مجھ سے چلے گا، لیکن میرے پاس علم سیکھنا چاہتے ہو تو علی کے پاس سے ہو کے آنا پڑے گا، علی کے پاس سے ہو کے آنا پڑے گا۔ آج الحمدللہ ہم بھی جب اپنی اولادوں کی، اپنے ماتحت ہمارے چھوٹے بہن بھائی یا جو بھی ہوں، ہم جب تربیت کرتے ہیں تو علم کا شعور دینے کی کوشش کرتے ہیں، علم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صرف آج جو تقسیم ہو چکی اس تقسیم کے مطابق بات کروں تو صرف دنیاوی علم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری اولادوں کے پاس دینی علم بھی ہونا چاہیے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ جس طرح دنیاوی علم اتنا ہم سکھاتے ہیں کہ بچہ صحیح غلط کا شعور حاصل کر لے، وہ اپنی دنیا میں کامیاب ہو سکے، یوں ہی دین میں اس کو اتنا علم ضرور سکھائیں کہ اس کو حلال حرام کا فرق پتہ ہو اور وہ اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کر سکے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کر سکے۔ جب حضور نے تربیت کی تو حضرت علی کی وہ اللہ نے پھر شجاعت کیسی دی، کیسی بہادری حضرت علی کے پاس تھی۔ مستدرک کی یہ حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضور امین تھے، حضور امین تھے کہ کفار وہ اگرچہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے لیکن آپ کے کردار سے متفق نظر آتے تھے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ تو حضور نے فیصلہ کیا جب ہجرت کا، ساتھ صدیق اکبر کو لیا، تو پیچھے اب وہ جو جتنی امانتیں تھی وہ واپس کرنی تھی۔ وہ کیسے واپس کرنی ہیں؟ میرے محبوب نے اپنی جگہ سارے بہادروں کا سردار علی المرتضیٰ کا انتخاب فرمایا، فرمایا کہ تم رات کو میری جگہ بستر پر آرام کرو گے اور کیا کرنا ہے؟ ان کافروں کا جواب دینا ہے، ان کی امانتیں واپس دے کر پھر تم بھی میرے پیچھے چلے آنا، میرے پیچھے چلے آنا۔ اب دیکھیے نا کہ خطرہ کتنا ہے، کفار حضور کی جان کے در پہ ہیں، ایک ہی ان کا فائنل ہے کہ بس ان کو قتل کریں گے تب جا کے معاملہ ختم ہوگا۔ اب وہ اسی منصوبے کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں۔ حضور اس ماحول میں نکلتے ہیں اور پوشیدہ خفیہ طریقے سے نکلتے ہیں، اور کیفیت یہی ہے کہ جان کا خطرہ، اب اپنی جگہ جس کو بھی لٹانا ہے اسے بھی جان کا خطرہ۔ اب بندے کو پتا ہو کہ میں یہاں لیٹوں گا مجھ پر اٹیک ہوگا تو کون ہم میں سے ہمت کرے گا؟ وہ ہمت کرے گا جس کا جگرہ صحیح مضبوط ہوگا، جو صحیح دل والا ہوگا وہ ڈٹ جائے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ حضرت علی بھی حضور نے فرمایا تو حضرت علی ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے کہ حضور جان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ حضور کے بستر پر آرام کرتے ہیں۔ پھر ایک اور واقعہ دیکھیے، دلائل النبوہ میں اس حدیث کو، اس واقعے کو بیان کیا، بخاری میں بھی کچھ اس کے الفاظ موجود ہیں۔ خیبر کا قلعہ جو فتح ہوا، ہم سب جانتے ہیں کہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ یاد رکھیے گا خیبر ایریے کا نام ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے مختلف قلعے تھے، ایک قلعہ نہیں تھا، مختلف قلعے تھے، اور مختلف قلعے جب مسلمانوں نے فتح کرنا شروع کیے، پھر ایک قلعہ ایسا تھا جس کا سردار تھا مرحب، جس کا سردار مرحب تھا، اور وہ صحیح اپنی نسل کا، اپنی قوم، اپنی قبیلے کا وہ بہادر انسان تھا۔ وہاں پر آ کر مسلمانوں کو مزاح زیادہ دیکھنی پڑی۔ اب کئی حملہ ہوتے رہے، فتح نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام رات کو تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، صبح میں لشکر کی کمانڈ اس کے حوالے کروں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ اس قلعے کو فتح فرمائے گا۔ اب دیکھیے علم ہے، حضور کو اللہ نے وہ ایک مقام دیا ہے کہ حضور بیٹھے ہیں، آنے والے کل کیا ہوگا اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ صبح قلعہ فتح ہوگا۔ اب یہ خبر دے دی نا کہ صبح میں کمانڈ اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ اس قلعے کو فتح فرمائے گا۔ اب حضور جان رہے تھے صبح قلعہ فتح بھی ہو جائے گا، صبح قلعہ فتح ہوگا، اور کس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا میرے محبوب یہ بھی جانتے تھے۔
اب جب صبح ہوئی تو سارے صحابہ کے دلوں میں یہ آرزو ہے، کاش حضور مجھے منتخب کرے، مجھے چن لیں، مجھے چن لیا جائے، میرا انتخاب کر لیا جائے، وہ حضور کی نگاہ انتخاب مجھ پہ پڑ جائے۔ ساروں کی تمنا ہے، سارے موجود ہیں، لیکن میرے محبوب کو کس کی تمنا ہے؟ حضور ساروں پر نظر دوڑاتے ہیں، فرماتے ہیں این علی، میرا علی کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ان کی آنکھوں میں مرض ہوا اور آنکھوں سے وہ تکلیف ہے، تو آنسو نکل رہے ہیں، آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، وہ نہیں آ پائے، تکلیف اتنی کہ نہیں آ پائے۔ حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ۔ بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت علی آئے، آشوب چشم ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے۔ حضور نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن ایسے آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی، اللہ نے شفا دی۔ حضور نے جھنڈا دیا، جھنڈا لے کر حضرت علی نے اس قلعے پر اٹیک کیا، اللہ کریم نے انہی کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح فرمایا۔ یہ بہادر ہیں، یہ بہادری اتنی ہے کہ وہ قلعہ اور سارے صحابہ اپنی کوشش کر چکے ہیں، فتح نہیں ہوا۔ کس کے ہاتھ پہ فتح ہوا؟ شیر خدا کے ہاتھ پر فتح ہوتا ہے۔ پھر یہ یاد رکھیے، ایسا نہیں کہ صرف علم تھا، شجاعت تھی، نہیں، بلکہ آپ کے کردار کی پاکیزگی کتنی ہے، اخلاص کو ذرا دیکھیے۔ تو آئیے آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں، یہ مرکات شرح مشکات ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تفصیل کو ذکر کیا ہے۔ ایک لڑائی جاری ہے، حضرت علی جنگ کر رہے ہیں، اور جنگ کرتے ایک کافر نیچے گرا، حضرت علی اپنی تلوار لے کر اس کے اوپر آئے، اب گردن اتارنے والے تھے کہ اس کافر نے نیچے سے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، اس کافر نے آپ کے منہ پہ تھوکا۔ اب حضرت علی نے کیا کیا؟ جوش آیا کہ اس کی گردن اتار دوں، اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا ہے، لیکن حضرت علی ایک دم اس کے اوپر سے ہٹ گئے، اس کے اوپر سے ہٹ کے اس کو چھوڑ دیا۔ پوچھا کہ اے علی، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے، تلوار اٹھائی ہے، جرم ہے، اب قتل کرنا تو باعث ثواب ہے، لیکن اے علی اس نے صرف تھوکا، آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب تک یہ نیچے جب آیا نا تو میرے دل میں صرف ایک ہی بات تھی، میں اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کر رہا ہوں، لیکن جیسے اس نے تھوکا تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ مجھ پہ تھوکا ہے، تو میں نے کہا اے علی تو نے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لینا، تو اپنے نفس کا غلام نہیں، تو اپنے رب کا غلام ہے، تو اپنے رب کا غلام ہے۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ میں نے اپنی ذات کا انتقام نہیں لینا، میں نے اسلام کی خاطر لڑنا ہے، یہ اپنی ذات کی خاطر ہوگا، میں نے چھوڑ دیا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ وہ بندہ حضرت علی کے اس کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیے، بندہ نیچے ہے، تلوار بندے حضرت علی کے پاس ہے، ایک لمحہ صرف لگنا ہے، چند منٹ لگنے اور تلوار سے اس کی گردن اڑ سکتی ہے، لیکن آپ نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کہ ایک لمحے کے لیے دل میں آیا تھا کہ میری بے عزتی کی ہے اس نے میری بے عزتی کر دی، تو اپنی ذات آ گئی۔ اللہ کی رضا کے لیے چلے تھے، لیکن بیچ میں تھوڑی ایک لمحے کے لیے اپنی ذات آئی، آپ نے چھوڑ دیا۔ ہمیں ایک پیغام دیا ہے، ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، اپنی ذات کی خاطر زندگی نہیں گزارنی، اللہ وحدہ لا شریک کی خاطر زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے اسلام کو آگے رکھنا ہے، اپنی ذات کو پیچھے رکھنا ہے، ہم نے اسلام کو آگے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے احباب، میرا کریکٹر، میرا سٹیٹس، یہ چیزیں وہ یہ ساری سامنے نہیں رکھنی ہوگی، صرف ایک ہی بات سامنے رکھنی ہوگی، میرا رب اس بارے میں مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرا رب اس بارے میں مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اپنی ذات کا انتقام لینا حضرت علی کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے۔ پھر آئیے، حضرت علی کا یہ اخلاص ہے، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری وہ کس قدر ہے۔ احیاء العلوم شریف میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ سارے صحابہ کو دیکھیے، سب سے بڑے زاہد و عابد حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ بلکہ حضرت علی کے قول بڑا خوبصورت موجود ہے۔ حضرت علی نے ایک دن سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا اے سورج،
فرمایا اے سورج میں نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، اے سورج میں نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، کہ وہ غروب ہے تو فرمایا تو غروب تھا، میں نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، کیا تو نے کبھی مجھے سوئے ہوئے دیکھا ہے؟ کہ تو ڈوبا ہوا تھا، تو طلوع ہوا، میں سویا ہوں، کیا تو نے مجھے کبھی ایسے طلوع ہوا اور مجھے سوئے ہوئے دیکھا ہے؟ آج ہم علی اور مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، ذرا دیکھیے کہ سورج ہمارے اوپر بھی طلوع ہوتا ہے، روز طلوع ہوتا ہے، پہلے طلوع ہو رہا ہے، اللہ زندگی دے پھر طلوع ہوتا رہے گا، لیکن کیا جب سورج سامنے طلوع ہوتا ہے کیا ہم اس وقت جاگ رہے ہیں؟ ہم اس وقت جاگ رہے ہیں؟ جب اپنا کردار دیکھتے ہیں تو یقین مانے مایوسی ہوتی۔ حضرت علی کو ماننے والے تو ہیں، لیکن وہ سورج غروب ہوتا ہے، ہم بھی رات میں سو جاتے ہیں، لیکن ہم سے پہلے سورج جاگ جاتا ہے، ہم سے پہلے سورج جاگ جاتا ہے۔ اور یہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ صبح کا وقت رزق بٹنے کا، رزق تقسیم ہونے کا یہ وقت ہے، یہ برکت والا وقت ہے۔ ہم نے کیا کر دیا کہ اس وقت کو ضائع کرنے کی طرف چل پڑے۔ ہم لیٹ اٹھتے ہیں، جب آنکھ کھلی اپنا اپنا ٹائم بنایا ہوا، نہیں، اپنا اپنا ٹائم ہے ہی نہیں، ہمارا ٹائم تو ہمارے رب نے پہلے سیٹ کر دیا، اور وہ ٹائم کیا ہے کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے۔ اور کیسے سیٹ کر دیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، رب نے کہہ دیا کہ وہ سوئے ہوئے اٹھ کہ اس نیند سے میری بارگاہ میں کھڑا ہونا افضل ہے، اس نیند سے میری بارگاہ میں کھڑا ہونا افضل ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اس طرف بھی جانے کی سعادت حاصل کی جائے۔ پھر حضرت علی کی جب حضور نے تربیت کی، آپ کا زہد، تقوی، پرہیزگاری، اخلاص، شجاعت، علم، یہ ساری چیزیں دیکھیں تو آئیے پھر آپ کی سخاوت کا انداز کیا ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورہ دہر کی آیہ نمبر 8 کے تحت تفسیر کشاف میں اس واقعے کو نقل کیا گیا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر پہ تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں نواسے امام حسن امام حسین آپ بیمار ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ان کی طرف سے کچھ صدقہ کرو، کچھ نظر مانو۔ تو حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا آپ دونوں نے نیت کی کہ ہم اپنے بچوں کی صحت یابی کے لیے 3 روزے رکھنے کی منت مانتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ہم 3 روزے رکھیں گے، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت علی نے روزہ رکھنے کے لیے لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ انتظامات کرنے ہیں، انتظام و انسلام کرنا ہے، جیب میں اتنی رقم نہیں ہے، آپ کچھ رقم ادھار لیتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، روزہ سحری کر لی۔ اب جب افطار کا وقت ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، حضرت علی موجود ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا موجود ہیں، اور عین افطار کے وقت دروازے پر دستک ہو جاتی ہے، عین افطار کے وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور دستک دینے والا کیا آواز لگاتا ہے؟ کہتا ہے میں بڑا مسکین انسان ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے اہل بیت سے امید ہے کہ کوئی کھانے کے لیے مجھے رقم دے دی جائے گی، کھانے کے لیے کچھ چیز دے دی جائے گی۔ تو کیا کیا؟ جو موجود تھا وہ اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا، جو موجود تھا اٹھا کے اس مسکین کو دیا۔ اب جو رقم تھوڑی سی لائے تھے اس سے پھر کچھ اگلے دن کا انتظام ہوتا ہے، سحری ہوئی، افطار کے وقت پھر بیٹھے۔ اب اللہ کی کرنی دیکھیے کہ دوسرے دن افطار کا وقت ہے، پھر دروازے پر دستک ہو جاتی ہے، اور آواز دینے والا کیا آواز لگاتا ہے؟ کہتا ہے میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے۔ دونوں حضرات قدسیہ یہ پاک ہستیاں اٹھتے ہیں، اور جو ابھی افطار کے لیے اپنے لیے موجود ہے، دوسرا دن ہے، وہ اٹھایا، وہ اس یتیم کو دے دیا۔ پھر تیسرے دن سحری ہو گئی، افطار کا پھر وقت آیا، اب پھر دسترخوان سجا ہوا ہے، پھر دستک ہو جاتی ہے، پھر دستک ہوتی ہے۔ اب جب آگے بڑھتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ میں قیدی ہوں، میں ایک قیدی ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ تو اب حضرت علی مرتضیٰ نے کیا کیا؟ جو افطار کا سامان موجود ہے وہ باقی اٹھایا، اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا۔ اب ذرا دیکھیے 3 دن ہو گئے، پہلے دن روزہ رکھا، افطار صحیح طریقے نہیں ہو سکا، وہ افطار کا سامان اس کو دیا، باقی کیا بچایا ہوگا۔
پھر دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آ گیا۔ اب 3 روزے لگاتار رکھے اور سحر و افطار صحیح نہیں ہوا۔ رقم کتنی تھی؟ ادھار تھوڑی سی پکڑی تھی، اس سے انتظام کیا۔ حضور جب تشریف لائے، حضور نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرہ بھی ذرا وہ ماند پڑ گیا ہے، حضرت فاطمہ زہرا بھی ذرا کمزور نظر آ رہی ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ یوں یہ معاملہ ہوا ہے کہ پہلے دن بھی افطار کا انتظام تھا، ایک مسکین آیا، پھر دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آ گیا، ہم صدقہ کرتے چلے گئے۔ حضور بات کر رہے ہیں، اللہ کریم نے جبریل امین کو نازل فرما دیا، جبریل کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ اور جا کر خوشخبری سناؤ۔ کیا؟ ارشاد فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اے محبوب ان کو بتا دو، انہوں نے جو کام کیا ہے میری محبت میں کیا ہے، میں نے قبول کر لیا ہے۔ شان کیا بیان فرمایا؟ یطعمون، یہ مقدس ہستیاں کھانا کھلاتی ہیں، علی حبہ، صرف مجھ خدا کی محبت میں، مجھ خدا کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکیناً، مسکین کو، یتیماً، یتیم کو، اسیرا، اور قیدی کو۔ یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ ان کو اللہ نے عطا فرمایا۔ صرف آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں الملک تبقی علی الکفر ولا یبقی علی الظلم۔ فرمایا حکومتیں ہیں تو اگر حکومت والے وہ کافر ہوں تو حکومت چل سکتی ہے، لیکن جس وقت ظالم ہو جائیں پھر حکومتیں نہیں چلتی۔ جس وقت ظالم ہو جائیں، عدل نہیں رہے گا، انصاف نہیں رہے گا تو ظلم ہوگا، پھر حکومتیں نہیں چل سکتی۔ آج بھی دیکھ لیجئے ہماری حکومتیں اگر عادل ہوں تو پھر ان کے نظام آگے چلتے چلے جائیں، حکومتیں آگے ڈیلیور ہوتی چلی جائیں، لیکن یہاں کیا ہے؟ باری لگی ہوئی ہے، ایک آتی ہے اپنے حساب سے، وہ ظلم کرتے ہیں، عدل انصاف وہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ میں آیا تو میں دوسرے پچھلے سے بدلہ لے رہا ہوں، میرے بعد آنے والا مجھ سے بدلہ لے رہا ہے، وہ ایک نظام بن رہا ہے، اور اس نظام میں پس کون رہا ہے؟ عام بندہ پستا چلا جا رہا ہے۔ بس اللہ کریم کرم فرمائے، حضرت علی کے اوصاف سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عادل حکمران ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔